علی حسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے جناب, خیریت سے انشاءاللہ. اللہ یاری صاحب، پچھلے ہفتے آپ کی میری بات ہوئی تھی تو آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا اور آپ نے آدھا سوال سن کے اس کے بعد بولنا شروع کر دیا. بیچ میں 2 دفعہ بولا اور آپ جو ہے نا مجھے اللہ حافظ کہہ کے چلے گئے. آپ کا میں نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے ویٹ کیا، آپ نے مجھے 5 منٹ بھی نہیں دیے بولنے کے، چلیں. جبکہ آپ مسلسل دوسروں سے، اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ آدھا پونا گھنٹہ ایک بندے کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سنتے ہیں، سناتے ہیں. آپ نے 5 منٹ بھی مجھے دینے گوارا نہیں کی ہے. آپ کا اسم گرامی کیا ہے میرے یہ بھائی؟ شکوہ ہے میرا آپ آپ کا سے. اسم گرامی, میرا نام ویسے جاوید اقبال ہے، یہ میرے بیٹے کے کام نام کیا پر کرتے نہیں ہیں ہے جاوید آئی ڈی. بھائی؟ مولوی ہیں یا غیر مولوی؟ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں مجھے جو ہے یاد نا نہیں ہے, ایک یاد نہیں ہے. مسلمان ہوں، میرا کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ہے. بھائی آپ مولوی ہیں دوسرے یا مولوی نمبر پہ ٹائپ ہیں آپ ہر یا صرف وہی ٹوپی داڑھی رکھی ہے نا؟ دیکھیں جی، میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا اللہ دیکھیں اللہ، بھائی, یہ حالت ہے. میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں. پنشمنٹ تو نہ کیا کرو, ٹورچر نہ کیا کرو, یہ حالت عذاب نہیں نہ ہے. دیا کرو. آپ چلیں بھائی, پتہ سوال کیا ہے؟ کرتے سوال ہیں؟ کیا ہے؟ آپ چھوڑے میری پھر بات کہتا ہے آپ مجھے پتہ کیا ٹائم کرتے ہیں؟ کیوں زیادہ نہیں دے رہا نا, جب سوال کا آپ ہر جواب ہی نہیں چیز دے کو رہے. جوڑ دیتے ہیں، فرقے کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اور بھائی میں نے اب وہی فرقے کا بات نہیں آ پوچھا, گئی میں نا نے کہ کہا آپ آپ عالم دو دین گھنٹے ہیں. ہم نے کیوں بات کی ہے؟ ہم نے آپ سے پوچھا آپ عالم دین ہے نا, مدے کی بات پہ آتے ہیں. عالم دین ہے یعنی کہتا ہے میں ٹھیک ہے، مسلمان ہوں. یہ کوئی بات ہے؟ عالم دین کافر ہوتے ہیں کیا؟ چلے آپ کا سوال کیا ہے؟ چلے آپ، کیونکہ آپ اپنے الفاظ منہ میں ڈالتے ہیں، باقی ٹھیک ہے. میں آپ کو سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجیے گا. آپ نے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ شیعہ کہاں سے پیدا ہوئے، کہاں سے بنے، کلمہ کہاں سے ہوا. آپ نے شروع کیا، 2 دفعہ میں نے ٹوکا، آپ نے بیچ میں کال کٹ گئے. اس کے بعد اینڈ پہ میں نے آپ کا ایک الفاظ سنا، آپ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی شیعہ تھے. بالکل یہ آپ کے الفاظ تھے. جی بالکل. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، چلیں اس سوال کو چھوڑ دیں. اب مجھے ایک بات دکھاؤں کہ بتائیں، جبرائیل شیعہ تھا؟ حضور دکھاؤں؟ نہیں صلی نہیں نہیں اللہ نہیں, سن لو, آپ علیہ سن لو. وآلہ وسلم، اب میں دکھا لینا تو نا. جبرائیل علیہ السلام، اللہ یاری صاحب کی پچھلی ویڈیو دیکھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہاں جبرائیل علیہ السلام بھی شیعہ تھے. بالکل بالکل, جبرائیل شیعہ ہے ان نا. کی ویڈیو سنیں، اب پیچھے سن لینا, نکال گئے. جبرائیل شیعہ ہے بھائی, جبرائیل شیعہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیعہ ہے. اب سن لو, یعنی شیعہ تشیع سے کیا مراد ہے؟ تشیع سے یہ مراد ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام شیعہ امام برحق ہے. امام برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور, اب دیکھ لینا بھائی. چاپ دار الفکر ہے, ٹھیک ہے. جزء ثامن دار الفکر میں چھپی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ رب العزت کی آیت ہے سورہ بینہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. جو لوگ کافر ہیں, چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے مشرک ہوں, یہ کہاں ہے؟ یہ نار جہنم میں ہمیشہ کے لیے. اولا خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ, یہ بدترین مخلوق ہیں, بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں, یہ بہترین مخلوق. اچھا, یہ آیت جبرائیل لے کے آئے نا, اور جبرائیل لے کے آئے نا بھائی صاحب. جی جبرائیل لے کے آئے. جی جبرائیل اس آیت پہ ان کو شک تو نہیں نا, اس پہ ایمان ہے جبرائیل علیہ السلام کو, ٹھیک ہے نا, وہ مسلمان ہے, کافر تو نہیں ہے. صحیح ہے. اب دلیل لے لو کہ جبرائیل شیعہ تھا بھائی, لے لو جبرائیل شیعہ تھے یا نہیں تھے. اب دیکھ لو, جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. فاقبل علی علیہ السلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا, میرے مولا, انبیاء کے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو, اپنے خلیفہ جانشین کو, اپنے مشکل گشا کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ لهم الفائزون یوم القیامہ. اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, یہ شخص جو آ رہے ہیں, یہ شہنشاہ جو آ رہے ہیں, یہ اور یہ ان کے شیعہ, یہ قیامت کے دن صرف یہی سرخ رو ہیں, صرف یہی کام روا ہے. یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے, یہ در منثور ہے. تمہارے سب سے بڑی جو روایی تفسیر ہے عبد الرحمن سیوطی, اس کی تفسیر ہے. وَنَزَلَتْ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ آیا اللہ کی جانب سے نازل ہوئی. جبرائیل لے کے آئے نا, جبرائیل ہی لے کے آئے نا, تصدیق کے ساتھ لے کے آئے, شک کے ساتھ تو نہیں لائے. جبرائیل جب آیا لے کے آتے تھے سر تو نہیں لے کے آتے تھے کہ مجھے خود اس پہ یقین نہیں ہے جی, یہ آیا لے لو, اللہ نے بھیجا ہے, میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا. جو یہ کہے وہ خود کافر ہے. جبرائیل علیہ السلام ہر آیہ پہ ان کا ایمان ہے. وہ آیا لے کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ نے تصدیق کی, جبرائیل آیا لے کے آیا اللہ کی جانب سے, کہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ,
کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں عمل صالح بجا لاتے ہیں وہ بہترین میرے خلقت میں سب سے بہترین ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی خلقت میں جو خلقت میں سب سے بہترین ہے وہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام، ان کے شیعہ ہیں. اس بات پہ جبرائیل کو یقین ہے، ایمان ہے، تو جبرائیل شیعہ بنانا. اچھا، فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقبل علی علیہ السلام قالوا، جب اصحاب، تو اس طرح ہوتا تھا کہ جب بھی امام علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے صحابہ یہ کہتے تھے جاء خیر البریہ، خیر البریہ تشریف لائیں. اب مجھے بتاؤ جی جبرائیل شیعہ ہیں یا نہیں؟ بتاؤ جی. چلے جی، آپ کی مان لی. اچھا، میرا سوال یہ اللہ ہے کی مان لو، رسول کی مان لو، صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کتاب کی مان لو نا بھائی. کہہ دو جبرائیل شیعہ. میری بات سنیں، میری بات سنیں، جبرائیل شیعہ، جبرائیل شیعہ. آپ دیکھو، آپ جبرائیل ٹوکتے ہو اس کی خیر ہے، قربان ہم صدقے جبرائیل علیہ السلام کے. اللہم صلی علی محمد وعلی جبرائیل شیعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جبرائیل شیعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج جبرائیل شیعہ ہے. ملائکہ سب شیعہ الحمدللہ. ہاں، اللہم صلی علی محمد وعلی ہوگی جبرائیل. قرآن بھی شیعہ ہے، ختم ہوگی، قرآن بھی شیعہ ہے، قرآن بھی شیعہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بولنا کر دیا، چلیں بسم اللہ، آپ بولیں، آپ بولیں. سنا کے چپ کر جاتے ہیں. ہاں، آپ تو مان گئے نا. جبرائیل بھی شیعہ، یہ بدتمیزی نہیں ہے، قرآن بھی شیعہ، یہ بدتمیزی نبی نہیں بھی ہے کہ شیعہ. آپ اللہم کسی صلی بندے علی کو بولنے نہیں محمد. دیتے. بسم اللہ بسم اللہ. میں آپ کو آگے نبی پاک کی زندگی ہے 63 برس، جی سر. ایسے ہی ہے؟ جی سر. 40 برس کی عمر میں ان کو نبوت ملی، نہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں. غلط کہہ رہا ہے، بالکل غلط. 63 برس کی زندگی میں 40 سال میں نبوت ملی، 23 سال انہوں نے صحابہ کے ساتھ گزارے، جن میں ابو بکر بھی تھے، عثمان بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ علیہ السلام بھی تھے. ٹھیک ہے، یہ سارے صحابہ 23 سال نبی پاک کی جو ہے نا وہ خدمت میں رہے. 23 سال. اب سوال میرے دو ہیں اسی سے ریلیٹڈ. سوال غور سے سنیے گا، بیچ میں مت بولیے گا، پھر جواب دیجیے گا. میں آپ سے پورا جواب لینا چاہ رہا ہوں اس بات پہ. جی بولے بولے. کہ حضور آپ نے معصومین کے لیے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ کربلا معلیٰ میں ان کو شہید کیا جانا ہے. نبی پاک کو بھی پتا تھا کہ میرے نواسوں کو کربلا معلیٰ میں شہید کیا جانا ہے. غیب کا علم تھا نبی پاک کے پاس؟ جو اللہ نے بتایا تھا وہ پتا تھا نا. جو اللہ نے بتایا تھا وہ پتا تھا، جو اللہ نے نہیں بتایا وہ پتا نہیں تھا. سر یہ الفاظ آپ کے ہیں نا کہ اللہ کی جانب سے نبی ہے نا. شہید کیا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دنیا میں معلم نہیں تھا، کوئی جن وغیرہ بھی ان کو کوئی رابطے نہیں تھے ان کے پاس انفارمیشن کا ایک ہی سورس تھا، وہ اللہ کی جانب سے. ان کو یہ نہیں مان رہے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ ان کے پاس تھا. اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا تو ان کے پاس علم نہیں تھا. نبوت کا مقصد یہی ہے، رسالت کا مقصد یہی، مطلب یہی. چلے آپ کی بات مان لی کہ اللہ نے ان کو بتایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے نواسوں کو شہید کیا جانا ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ہمارا عقیدہ یہی ہے. جی سر، عقیدہ یہی ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، جب نبی پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے، حضرت عمر ایمان لے کے آئے، حضرت عثمان ایمان لے کے آئے. اللہ پاک نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ یار یہ بعد میں ایسے ہو جائیں گے؟ 23 سال جو انہوں نے گزارے، کیا نعوذ باللہ نبی پاک کی جو تربیت تھی اس میں کمزوری تھی کہ وہ بعد میں اس ایمان سے پھر گئے، ان تعلیمات سے پھر گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی پاک کی توہین کر رہے ہیں کہ ان کی. ایک منٹ سنیں تو صحیح نا، سن لینا، کسی اور کی بھی سن لیا کرے نا، پورا سن تو لے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بات نظر میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی نبی پاک نے 23 سال جن لوگوں کی جو ہے نا وہ آبیاری کی، ان کو تربیت دی، نعوذ باللہ نبی پاک کی جو ہے نا تربیت میں کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ بعد میں آپ کے بقول نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. اب آپ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کر رہے کیا؟ اچھا سن لیں بھائی. دنیا حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے 1400 سال تبلیغ کیا. جی ٹھیک ہے نا. کچھ بہت کم لوگ ایمان لائے، اکثر لوگ ان کو گالی دیتے رہے. تو ان کی نبوت میں کوئی خامی ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح بابل میں جب تھے، وہ انہوں نے پورے قوم کو ایسے ایسے معجزات دکھائے. جب کہا کہ یہ بت نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ نمرود جو ہے اللہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، لوگوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا. آگ پھول میں تبدیل ہو گیا. آگ جو ہے آگ میں وہ نہیں جلے.
آگ میں نہیں جلا، ایمان کوئی کسی نے نہیں لایا جی، ایمان کسی نے نہیں لایا. ان کی تعلیمات میں کوئی کمی تھی، اللہ نے جو ان کو معجزات دی تھی اس میں کوئی کمی تھی. حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم میں کئی سال تک تبلیغ کرتے رہے نا شیخ صاحب. قوم میں ان کی بیوی بھی تھی نا، ان کی بیوی بھی تھی قوم میں. قوم بدعملی میں مصروف تھے. وہی عمل جو مدارس میں ہوتا ہے نا، پاکستان کے مدارس میں اور مساجد میں مولوی حضرات بچوں کے ساتھ نستجیر باللہ بجا لاتے ہیں. آپ یہ بات نہ کریں میرے سامنے. یہ بات نہیں کر، چلے لوگوں کو پتہ، معاف کریں، ان کو برا لگا. آپ تو نہیں کرتے نا، وہ مولوی بھی کرتے ہیں نا، آپ تو مولوی بھی نہیں. تو یہ عمل قوم لوط وہاں بجا لاتا تھا جو بہت ہی خبیث عمل ہے. اب سن لو بھائی، پلیز بات کرنے دو نا. ٹاپک پہ بات ہے اور ٹاپک قوم لوط کی بات ہو رہی ہے نا. پلیز اجازت دو نا بھائی. قوم لوط جو ہے کیا دیکھو بھائی، قوم لوط کیا بد عمل اللہ تے تھے. وہ سامان جو بیچتے تھے نا، بیچنے کے لیے ایک ان کے پاس ترازو تھا، خریدنے کے لیے دوسرا ترازو تھا. اور جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ لواط وغیرہ تو کرتے ہی کرتے تھے. جو لوگ ان کے شہر میں سودا لینے آتے تھے ان کو بھی سودا بیچتے تھے نا، اس میں بھی وہ چہرہ پیری ترازو وغیرہ میں کرتے تھے. اس کے بعد ان کو بھی ریپ کرتے تھے اجتماعی طور پر، کلیکٹو. تو اس طرح ان کی بری حالت تھی. کیا حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی کمی تھی؟ ان کے معجزات میں کوئی کمی تھی؟ وہ کوئی ناقص نبی تھے ہیں جی کہ اتنے لوگ مانا کسی، ان کی بیوی تک نہیں مانا ان کی جملوں کو، باتوں کو. ٹھیک ہے نا. آتے ہیں ان کے بعد دوسرے انبیاء کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایسے موجزات ہیں ان کے پاس، عقل حیران رہ جاتی ہے. وہ ہاتھ جیب سے نکالتے تھے تو سورج کی طرح ان کا ہاتھ چمکتا تھا. ٹھیک ہے نا. کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے تو وہ شخص اس کا عالم بن جاتا تھا فوراً، ان کے اعجاز سے، ان کے ید بیضا سے. اور اگر وہ فرض کریں کہ لاٹھی سے کسی چیز کو پتھر کو مارتے تھے، اس سے چشمے نکلتے تھے، بہترین پانی، صاف پانی چشمے نکلتے تھے. اگر وہ اس لاٹھی کو زمین پہ گراتے تھے تو ایسا مخلوق بن جاتا تھا کہ اس کے ڈر سے فرعون کی ساری فوج بھاگ جاتی تھی. فرعون خود جب اس نے امام موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکی نا، ایسا اژدہا بنا کہ فرعون، وہ تو دیکھ رہا تھا نا تخت سے، اس کے حواری سب بھاگ گئے. فرعون کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے کھا لے گا، یہ جو اژدہا ہے، یہ مخلوق، یہ مجھے کھا لے گا. اس نے منتیں کرنا شروع کی، یا موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ جان بچا دو، یہ پکڑ لو اس کو. اس نے اپنا اس کا جو پاجامہ تھا، اس کا جو شلوار تھا، وہ گیلی بھی ہو گئی، پیلی بھی ہو گئی فرعون کی. سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ابھی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کا اللہ ہوں، میں آپ کا خدا ہوں، ابھی اس کیسے منتیں کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ پلیز بچا، موسیٰ بچا، ہارون بچا دو مجھے. اور اس کی شلوار بھی گیلی، اور سب فوج اس کے بھاگ گئی. موسیٰ علیہ السلام کے ایسے معجزات دیکھے لوگوں نے نا کہ وہ زمین پہ، اس نے دریا پہ اشارہ کیا، سمندر پڑ گیا اور وہاں سے نکل گئی. فرعون غرق ہو گیا. ٹھیک ہے نا. فرعون نے خود بھی اتنے معجزات، فرعون کے قوم والوں نے معجزات دیکھے بھائی، ایمان کسی نے نہیں لایا. اچھا، قوم موسیٰ وہاں سے نکلنے کے بعد، دریا سے فوراً نکلنے کے بعد، انہوں نے دیکھا کہ کچھ بت ہیں وہاں پر، لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. قال یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے شروع کر دیا کہ ہمارے لیے آپ بت کیوں نہیں بنا رہے. جس قوم، دیکھے جو قوم نبی زادہ بھی ہے، سب بنی اسرائیل ہے نا، نبی زادہ بھی ہیں، وہ ایک نبی کے اتنے معجزات دیکھنے کے بعد اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ بت بنا دیجیے. سب شریعت کی گستاخی، نبی کی گستاخی، اللہ تعالیٰ کی اس طرح کفر. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. تو کیا نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی کمی تھی؟ ان کے معجزات میں کوئی کمی تھی؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ چلے، انہوں نے ہارون کا اپنا خلیفہ بنایا. قوم نے کیا کہا؟ قوم کے پاس ایک لیڈر تھا، کرزمیٹک، منافق ٹائپ کا، حرامی ٹائپ کا، جادوگر، سامری. قوم سے کہا کہ وہ موسیٰ خدا سے ملنے گیا، خدا تو میرے پاس ہے، میں آؤ خدا تمہیں دکھاتا ہوں. اس نے بچڑا بنایا. صحیح ہے شیخ صاحب، صحیح کہہ رہا ہوں نا. بچڑا بنایا، سونے چاندی کو ملا کے کہا آؤ ادھر. بہت مہربانی، بہت مہربانی. سونے چاندی کا بچڑا بنا، کہتا سجدہ کرو، یہاں پہ تراویح پڑھو. سب تراویح پہ لگ گئے جی، 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 20 رکعت نماز، وہ بتوں کے سامنے، ایک بت کے سامنے. اور بھائی موسیٰ علیہ السلام، پوری قوم ہو گئی سوائے ہارون اور کچھ لوگ بچ گئے، اقلیت بچ گئے نا. سب منافق نکلے، سب مشرک ہو گئے، مرتد ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی کمی ہے؟ کوئی ان کے میں کوئی نقص ہے؟ ٹھیک ہے نا.
موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کو جو پتہ تھا، دیکھیں نوح علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میری قوم ایسی مرتد ہو جائے گی، ایمان نہیں لائے گی. نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھائی کافر ہو گئی، غرق ہو گئی سمندر میں. جو اللہ کو بھی پتہ تھا. نوح علیہ السلام کے نبوت میں کوئی شک ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، بگایا نہیں، اس سے شادی کیوں کی؟ بیٹے کو کیوں نہیں بگایا؟ جن لوگوں کو نہیں ایمان نہیں لانا شروع سے ان کو بگا لیتے نا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام کی داستان طویل ہے نا، کہ ان کے پاس مخلص کم ہوتے تھے، منافق زیادہ ہوتے تھے. سب لوگ منافق ہوتے تھے، ان کو تصدیق کرنے والے کم ہوتے تھے. ہمیشہ دستور یہی رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تشریف لائے. یہ شخص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس طرح پرانے انبیاء تھے اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے معجزات میں کوئی کمی نہیں. یہ بدبخت ہے، امت بدبخت تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں کوئی کمی نہیں تھی. کوئی کہہ دے کہ بنی اسرائیل منافق تھے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے. اور کوئی کہہ دے قوم فرعون کافر تھی، بدبخت قوم تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے. کوئی کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کیا، اور کس نے سولی پہ چڑھایا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ سولی پہ چڑھانے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ اصحابی حوارین نے تو بنایا نا، اصحابی نے تو بنایا نا. او بھائی، کسی اجنبی لوگوں نے تو نہیں بنایا، ان کے ساتھیوں نے بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کرتا ہے. چلو چھوڑیں اس کو، اتنے معجزات دکھاتا ہے یہ شخص، بڑا یہ نبی بن کے آتا ہے. اوے بھائی مار دو اس کو. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی ہے نا، ان کے اصحاب نے تو نہیں قتل کرنے کی کوشش کیا نا. عیسیٰ علیہ السلام، آپ بولو کافر بن جاؤ، کہہ دو یہ جو عقیدہ کفریہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات میں کمی ہے، ان کی توہین ہے جی، ان کے معجزات جھوٹ ہے. نہیں، معجزات بھی صحیح ہیں. قوم بدبخت ہے، قوم بدبخت ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے اخلاق میں کوئی، ان کے سیرہ سب نور ہی نور تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن جو منافق تھے، جن کے دلوں پہ مہر لگی تھی، انہوں نے اگر تصدیق نہیں کی ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا اپنا قصور ہے، ان کی اپنی بدبختی ہے. اب بولو جی، بولو جناب. جی کمپلیٹ. جی. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں جی شروع سے ہی جو ہے نا وہ شیعہ مذہب شروع سے ہی چل رہا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت، یہ آپ کا آخری سوال ہے جی، آخری سوال ہے. ٹھیک ہے نا، آخری سوال سوچ سمجھ کے کرنا. چلے آپ کے بعد مزید کال آپ نے تو بہت لمبا کر دیا، میرا ٹائم تو آپ کھا گئے ہیں. اچھا جی، سوال کرنے کے لیے بھی ٹائم، لمبے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. دو گروپ آپ نے بنا دیے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے ہی ہے. دوسرے گروپ میں آپ نے رکھ دیا حضرت ابوبکر صدیق کو. سر آپ بھی گروپ بنا رہے ہیں نا ادھر بیٹھے ہوئے، تو اور تو نہیں بنا رہا. اچھا، دوسرا گروپ آپ نے بنا دیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا نا بھائی. میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں بخاری کی دکھا دیتا ہوں، دیکھ لو. سر سنیں، اب سن لے سوال. ادھر دیکھو، یہ بخاری ہے، ادھر دیکھو نا بھائی. آپ کہتے ہیں میں نے گروپ بنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا قول ہے. یہ بخاری، کیا آپ دار حیات تراث العرب، خاموش ایک منٹ، خاموش. یہ حدیث نمبر ہے 7198. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ من نبی، نبی صلی اللہ، کوئی اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا، ولا استخلف من خلیفۃ، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی خلیفہ ایسا نہیں بنایا. پتہ چلا کہ خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، لوگ بناتے تو وہ بناوٹی ہوتا ہے. الا کانت لہ بطانتان، مگر یہ کہ اس کے دو قسم کے پیروکار ہوتے ہیں. بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتحضہ علیہ. ہر نبی کا یہ دستور ہے، ہر خلیفہ جو اللہ بناتا ہے اس کا بھی دستور ہے کہ اس کے دو قسم کے پیروکار ہوتے ہیں. ایک پیروکار وہ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، بلائی چاہتے ہیں، اس نبی کو کہتے ہیں کہ اس نبی کی بلائی چاہتے ہیں. سوال کا بھی آپ ٹائم کھا گئے ہیں بھائی. سوال کا کہا آپ نے، کہا نا کہ اب میں نے دو گروپ بنائے. میں نے دو گروپ نہیں بنائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ. اور ایک گروہ ایک ہوتا ہے ہر نبی کے اصحاب میں، وہ نبی کو، اور بتانا کا مطلب کیا؟ بتانا کا مطلب ہے جو قریبی دو ساتھی ہوتے ہیں. قریبی ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نبی کی برائی چاہتے ہیں. ایک جیسے ہی تھے نبی پاک کے. بھائی سن لو گروپ کی بات ہو رہی ہے نا کہ دو گروپ ایک ہی جگہ کھاتے تھے، خاموش ہو جاؤ نا، انہوں نے جنگیں لڑی. چلو بھائی خاموش نہیں ہو گئے. انہوں نے یار سن لینا، میری بھی تو نہیں، میں حدیث تو ختم ہونے دو نا، پھر بول لینا نا. حدیث تو ختم ہونے دو نا، پھر بول لیں. چلیں بولیں. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو گروہ بنائے ہیں. یہ دو گروہ نہیں تھے، سب ایک جیسے تھے. شیعوں نے بنائے، صحابہ تو سب ایک جیسے تھے، سب رضی اللہ. تو آپ کی مان لیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کے دو اقسام ہیں. ایک قسم ہے جو نیکی چاہتے ہیں، بلائی چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری جو ہے وہ شر چاہتے ہیں. شر چاہتے ہیں. ہاں دو گروہ ہیں بھائی، دو گروہ ہیں. میں نے دو گروہ نہیں بنایا ہے، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات ہے بہت بے شمار. سورہ منافقین کس کے لیے؟ یہ بولے مزید اپنا سوال ختم کرو جی. جب نبی پاک نے دو گروپ بنا دیے کہ جی یہ گروپ جو ہے نا یہ منافقین کا گروپ تھا، نبی پاک کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ منافقین کا گروپ ہے اور یہ صحیح گروپ ہے. بالکل پتہ چل گیا تھا نا. تو 23 سال نبی پاک نے ان کے ساتھ کیسے گزارے؟ ہاں اب سن لو، کیوں نہیں کیا ان کو مارا پیٹا کیوں نہیں نا. ایک سوال سن لو سوال جواب سن. آپ کا پہلا سوال بھی یہی تھا. حضرت عائشہ کے ساتھ انہوں نے ازدواجی زندگی گزاری، ان کو ازدواج سے الگ کیوں نہیں کیا؟ ہاں سن لو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو ہمارا جواب وہی ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق نہیں دی، لوط علیہ السلام نے کیوں طلاق نہیں دی ہے نا. قرآن نے بھی عائشہ حفصہ سے یہی کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اسی بات پہ رہیں، آپ ادھر نہ جائیں. بھائی آپ نے جو سوال کیا نا، اس پہ نہ جائیں. ہاں وہ جواب ہے نا. نوح علیہ السلام کی نبوت غلط ہے یا صحیح ہے؟ آپ کہیں گے صحیح ہے نا. ان کی بیوی مسلمان ہے یا کافر؟ اگر آپ کہیں مسلمان ہے تو آپ کافر بن گئے. اگر آپ کافر کہہ دیں تو پھر آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام نے پھر طلاق کیوں نہیں دی، لوط علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دیا نا. ٹھیک ہے نا. آپ کا جواب ایک جواب یہی ہے کہ وہ جو نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کے متعلق کہیں گے وہی جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوگا. اور قرآن نے بھی یہی فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. کبار مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عائشہ و حفصہ کے لیے، اس سے مراد عائشہ حفصہ ہے. ٹھیک ہے نا. کہ لوط امرأة نوح امرأة لوط کی جو مثال ہے وہ عائشہ و حفصہ کی مثال ان کی مثال ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن نے خود جواب دیا کہ کبھی ان کا احترام نہیں کرنا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، کیونکہ ان کی مثال زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بگایا کیوں نہیں. ایک طلاق کے متعلق ایک اور بھی جواب دے سکتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر طلاق دے دیتے ان خود بہتر جانتے ہیں، یہ سنت بن جاتا ہے اسلام میں. اور یہ پلیز خاموش میری بات نہ کاٹو نا. تم نے سوال کیا نا. اب اگر میں قرآن نہ پڑھوں، سنت نہ پڑھوں، آپ یہ نہ پڑھوں تو کہہ دینا کہ بھئی آپ بنا رہے ہیں نا. وہی اگر میں قرآن سنت پڑھوں تو آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کو بگا دیتے بھائی. نہیں، یہ قرآن کی مخالفت ہوتی. قرآن نے فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. تم ہمیشہ دیکھتے ہو کہ یہ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے بہت کم کے جو خائن نہیں ہے، غدار نہیں ہے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، ہاں ان کو معاف کرو، ان کو نظر انداز کرو. ان اللہ یحب المحسنین، ان پہ احسان کرو. اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے. قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ غدار ہے ان کو پھانسی دے دو. ٹھیک ہے نا. مزید آیت دیکھ لو. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فرمایا کہ برائی کا جواب نیکی سے دے دو. برائی کا جواب نیکی سے دے دو. برائی کا جواب برائی سے نہ دینا. جو تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، جو منافق ہے پکا، وہ توبہ کر لے، اس کی اصلاح ہو جائے. سن لو، ایک بہت بڑا منافق تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا. یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد لابی بکر الہیثمی، جلد نمبر 1، چھاپ دارالفکر 1994 میں چھپی ہے. یہ باب فی المنافقین. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے پاس سے گزرے. وہ کسی سائے میں بیٹھا تھا، کسی چاؤں میں بیٹھا تھا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دیا. برے الفاظ یوز کیے. میں برے الفاظ اس کا کوٹ نہیں کرتا، ضرورت ہی نہیں. کو جو کتاب دیکھنا چاہے دیکھ لے. اس نے گالی دیا اور کہا کہ اس نے مٹی اڑایا ہم پہ. یہ منافقین کا سردار، اس نے مٹی اڑایا ہم پہ. اس کے بیٹے کو پتا چلا کہ آج میرے والد نے، اس کا بیٹا مسلمان تھا، مخلص تھا، آج میرے والد نے بہت بدتمیزی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دی اور کہا کہ اس نے مٹی اڑایا. ان کی ہم ادھر بیٹھے ہیں، چھاؤں میں بیٹھے ہیں، ان کی وجہ سے ہم پہ مٹی آ گئی ہے. تو اس نے کہا والذی اکرمک وانزل علیک الکتاب لئن شئت لاتیتک برأسہ. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی قسم جس نے تجھے نبی بنا کر بھیجا،
حکم دے دو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے کے آتا ہوں آپ کے پاس. حکم دے دیں آپ, میں ان کا سر کاٹ کے آپ کے پاس لیتا ہوں. نبی رحمت ہے, نبی عذاب نہیں ہے. کیا فرمایا؟ لا ولكن بر اباك واحسن صحبته. فرمایا کہ نہیں, اپنے والد سے نیکی کرو اور ان سے اچھے برتاؤ کرو, احسان کرو اس پر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور نہیں ہے کہ وہ جو بھی منافق ہو, اس کے دل کے اندر نفاق ہے, اس کا کیا کرے, اس پہ عذاب, اس کو قتل کرے یا بگا دے. اگر یہ ہوتا نا, اکثر مدینہ کو نکالنا پڑتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ جاتے 4-5 آدمی کے ساتھ, سب کو نکالنا ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ کسی کے, اور یہ اسلام کا حکم نہیں ہے کہ کسی کے باطن کی وجہ سے اس پہ حکم کرو. جب تک کوئی جرم نہیں کرتا نا, کوئی آدمی کرتا میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مسلمان ہے, اس پہ اسلام کے احکام لاگو ہوں گے, اس کے ساتھ وہی برتاؤ ہوگا جو کسی بھی مسلمان کے ساتھ ہوگا. اس کو بیت المال سے اس کا حصہ ملے گا, جان مال اس کا محفوظ ہے, اس کا نکاح ہوگا مسلمان عورت سے, اس کو میراث ملے گا سب, مگر یہ کہ وہ کوئی جرم بجا لائے. جب تک وہ جرم بجا نہیں لاتا, دین میں بدعت داخل نہیں کرتا, کسی کا قتل نہیں کرتا, چوری نہیں کرتا, تو اس کو سزا نہیں ملے گی. ابو بکر عمر جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, یہ کہ انہوں نے کوئی کارنامے انجام نہیں دے. بیوی اپنی بیٹیوں کے بہت منت سماجت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرا دی. انہوں نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے نا. اگر قتل کرتے ابو بکر کی دنیا کیا کہتی آج؟ کیا کہتے ہیں ان کا ایک سسر تھا. خاموش 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 خاموش, میں بات کر رہا ہوں. خاموش خاموش. پھر وہی بات, پھر میری باری ہے نا, بلکہ آپ کی چھٹی کرتے ہیں کیونکہ آپ کی, میں نے کہا تھا آپ کا آخری سوال ہے, بس ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو بکر کو مارتے بھائی, کوڑے لگاتے کہ آدمی منافق ٹھیک ہے نا, یا قتل کرتے, یا عمر کو, دنیا کیا کہتی؟ دنیا تو یہ کہتے کہ بے گناہ کو یہ مارتے تھے. نبی پاگل ہو گیا تھا نستجیر باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی اس نے کچھ کیا ہی نہیں, کہتا مجھ پہ جبرائیل آیا کہ اس کے دل میں برائی ہے, مارو اس کو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ نہیں تھا کہ یہ کام کر دے. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کیا, جنگ بدر میں ان سے اعراض کے منہ پھیر دیا, قرآن کی آیت تلاوت کی کہ میں صرف منافقین سے منہ پھیرتا ہوں, کفار سے پھیرتا. ابو بکر عمر سے منہ پھیر دی, سب کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان نہیں. جنگ بدر, جنگ غزوہ خیبر سے پہلے بیعت شجرہ میں سب سے بیعت ابو بکر عمر سے کبھی نہیں بھاگیں گے تو کافر ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے فوراً 2 ہفتوں کے بعد جنگ خیبر ہے, کہا کہ ابو بکر آ جاؤ فتح کرو خیبر, بھاگ کے آ گیا نا سب لوگ. اب اس سے کیا بھائی, سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کروا دی, سند بنوا دی, ڈاکیومنٹ, سرٹیفکیٹ, کفر کا سرٹیفکیٹ, نفاق کا سرٹیفکیٹ. علی بھائی آپ جانا چاہیں گے نا, تک گئے ہوں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ذرا جانا ہے. ہاں بالکل آپ تشریف لے کے جائیں. تھینک یو سر, آپ کا بڑا شکریہ. علی بھائی ہمارے عزیز ہیں. اچھا, وہ شیعہ نہیں ہے بھائی, کوئی نہ کہہ رہے شیعہ, یہ اہل سنت میں سے بیچارے, میں ان کو ستانا بھی نہیں چاہتا نا, یہ الفاظ سخت ہیں, وہ بیچارے سنتے رہیں گے, وہ دل میں ان کو تکلیف ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بنوا دی, قیامت تک حجت تمام کر دی. کہ منافق کون ہے میرے صحابہ میں. جب تم نے بیعت دے دیا کہ میں اگر بھاگ جاؤں گا میں منافق کافر ہوں, تو اور تم بھاگ گئے, بات ہی ختم ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات نازل ہو اللہ کی جانب سے, انہوں نے بدتمیزی کی, سورہ حجرات نازل ہو, اعمال ان کے حق تھے. ابو بکر عمر چلے گئے نا, گڈ بائے ہو گیا نہیں ہوا بھائی, گڈ بائے ہو گیا. چلیں جی.